ناظر مسیح کے لیے، ایلس لازر کے لیے، اشبیل یوسف کے لیے، گلزار چودھری اور فیروزہ بی بی جو کاڑا سے ہیں، ان تمام مرحومین کو ہم خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ خداوند خدا ان کی روحوں کو قبول فرمائے، انہیں ابدی آرام بخشے اور ان کی روحوں کی مغفرت کرے۔ ہم شکر گزاری کی پاک عبادت خداوند کے حضور گزاریں گے الیشبا رمیز کے لیے کہ خداوند خدا ان کی خاندانی شکر گزاری قبول کرے اور انہیں خاندان میں ترقی اور کامیابی عطا کرتا رہے۔ آئیں انہی دعاؤں کے ساتھ اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح پاک کی الفت و سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ آئے ہم سب مل کر گلوریا گاتے ہیں۔ بلندیوں پر خدا کی
دعا مانگے۔ اے پیارے خدا، تو نے گری ہوئی خلقت کو اپنے بیٹے کی فروتنی کے ذریعے پھر اٹھایا۔ اپنے ایمانداروں کو یہ پاک شادمانی عطا کر کہ وہ گناہ کی غلامی سے رہائی پا کر ہمیشہ کی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں، پاک کلام کی تلاوت سنیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 65 باب اس کی 10 سے 14 آیات تک۔ دیکھو میں سلامتی کو دریا کی مانند اس کی طرح رواں کرتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یروشلم کے ساتھ خوشی کرو اور اس کے ساتھ شادمان کرو۔ تم سب جو اس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ بڑی شادمانی کرو۔ تم سب جو اس پر لوہا کرتے ہو تاکہ تم جو سوچو اس کے ساتھ تسلی دے، پشانتوں سے سیر ہو اور دودھ دو، اس کی تصووں کی پشانیوں سے کھیس اٹھاؤ، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں سلامتی کو دریا کی مانند اور قوموں کو شوکت اور برزیر ندی کی طرح اس کی طرف رواں کروں گا۔ تب تم جو سوچو گے اور گود میں اٹھا جاؤ گے اور گھنٹوں تم سے لاڈ کیا جائے گا، اس کی طرح جس کی ماں اس کو تسلی دیتی ہے، ویسے ہی میں تمہیں تسلی دوں گا اور یروشلم میں تم سے تسلی پاؤں گا۔ اور تم دیکھو گے تمہارا دل خوش ہوگا، تمہاری ہڈیاں گھاس کی مانند پھولیں گی اور خداوند کا ہاتھ اس کے بندوں پر ظاہر ہوگا، وہ اپنے دشمنوں پر رزمناک ہوگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، اس میں جنہیں خدا کی برکت ہو۔ تیرا کلام زبانے اے خدا، تیرا کلام زبانے اے خدا، اصل کتاب تیرا اسی کی روح میں
مگر مخلوق نو ہونا، اور جتنے اس قاعدے پر چلیں ان کو اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو۔ آگے کو کوئی چیز مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کھڑے ہو کے نعرے ہم دیتے رہیں گے۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع کی تعریف کریں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 10واں باب پہلی سے 12ویں اور 17ویں سے 20ویں آیت تک۔ اس وقت خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا، نہ بٹوا لو، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام، اور اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام ان پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور وہ 72 خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہماری تابع،
تب اس نے ان سے کہا کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں کے روندے اور دشمنوں کی ساری قدرت پر اختیار دیا، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تاہم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھے۔ مسیح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا کلام ہمیشہ کی طرح خوبصورت کلام ہے، اور اس کلام میں جو ہمیں واضح طور پر پیغام ملتا ہے وہ خداوند یسوع المسیح کے شاگردیت، انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈسائپلشپ۔ اور آج کے کلام کو سنانے سے پہلے میں دو مختلف چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کلام پاک میں رسول، جسے انگریزی زبان میں اپوسٹل کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے شاگرد۔ ان دونوں الفاظ میں بڑا فرق، 72 شاگرد ہیں لیکن 12 رسول ہیں۔ 72 شاگرد ہیں اور 12 رسول ہیں۔ دہرائیے میرے پیچھے کو کیا ہے؟ 72 شاگرد اور 12 رسول ہیں۔ میں اور آپ شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاگرد کا مطلب کیا ہے؟ پیروکار ہے، اپنے استاد کی بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، استاد انہیں تعلیم دیتا ہے، استاد انہیں سکھاتا ہے، اور شاگرد ساری زندگی جب تک وہ شاگرد رہتا ہے سیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن خداوند نے 12 شاگرد نہیں بلکہ 12 رسولوں کا انتخاب کیا۔ پہلے وہ شاگرد ہی تھے، یسوع سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور عام طور پر جب ہم خداوند یسوع المسیح کے آخری کھانے کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جب الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ والی تصویر چاہیے جس میں خداوند یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس وقت یسوع کے یہ جو 12 رسول ہیں یہ شاگرد ہی تھے، سیکھ رہے تھے کہ خداوند انہیں کیا سکھا رہا ہے۔ اور یہ رسول کب بنے، یہ اپوسٹل کب بنے؟ جب ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ جاؤ، لفظ استعمال کرتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند اپنے ان شاگردوں کو شاگردوں سے کے درجے سے بڑھا کر رسول کا درجہ دیتا۔ اب وہ ان 12 رسولوں کو کہتا ہے کہ جاؤ تم شاگرد بناؤ آگے سے، اور انہیں کیا کرو کہ انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور اسی لیے جب ہم جو وہاں پر یسوع مسیح جب انہیں یہ حکم دے رہا تھا اس وقت 11 شاگرد رسول تھے، جن میں مقدس پطرس ان کا سربراہ اور دوسرے شاگرد اور رسول ان کے ساتھ تھے، یہودا اسکریوتی نہیں تھا۔ تو خداوند ان کو جب بھیجتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ لیکن آج جب ہم یہاں پر خدا کا کلام مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں بھی خداوند
भेजता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में भी भेजता है, लेकिन आज की इस अंजील में भी खुदावंद भेजता है, लेकिन उनके लिए रसूलों जैसा हुक्म नहीं है। उनके लिए ये अल्फाज है और लिखा है कि खुदावंद ने उन्हें दो दो करके हर शहर और हर गांव में अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। मुकद्दस मत्ती की इंजील में 28वें बाब में खुदावंद इख्तियार दे देता है रसूलों को कि बस अब तुम ही सब कुछ करोगे, तुम ही शागिर्द बनाओगे, तुम ही उन्हें मेरे नाम का प्रचार करोगे। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यहां पर लिखा है कि जहां वो खुद जाने को था, वहां पर उसने इन 72 शागिर्दों को भेजा और उन्हें दो दो करके भेजा और इन्हें भी इख्तियार बख्शा। क्यों खुदावंद ने भेजा? लिखा है खुदावंद उनसे कहता है, 72 लोगों को वो कहता है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जब ये मजदूरों का जिक्र आप सुनते हैं, मजदूर से मतलब है कि खुदावंद अपने कलाम को फैलाने के लिए, अपना कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए शागिर्द मुकर्रर करता है, पैरोकार मुकर्रर करता है, और ये काम वो खुद भी करता है और रसूलों को भी ये इख्तियार बख्शता है। तो जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें तो महसूस नहीं होता कि शायद मजदूरों की कमी है। शायद मजदूरों की कमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस काम के लिए पेश किए हुए हैं कि वो खुदा के कलाम की मुनादी करते, खुदावंद का प्रचार करते। यहां पर कुछ शराइत है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और खुदा के खादमों के लिए रखते। और उसमें क्या लिखा है? खुदावंद अपने शागिर्दों को जब भेजता है, कहता है कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज जाओ, और फिर वो कहता है देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। यहां पर एक छोटा सा वाकया सुनाने लगा हूं। एक खानदान के पास मैं गया और वो खानदान कहता है कि फादर जी हमने अपने बेटे को फादर बनने के लिए पेश करना है। तो मैंने कहा कि आप उस बच्चे को लेकर तो आए। उसने कहा कि ये बच्चा बहुत सादा है, इतना होशियार चालाक नहीं है, इसे दुनियादारी का पता नहीं है, लोगों का पता नहीं है, और ये घर से कभी बाहर नहीं गया, और ये शायद दुनिया में काम करने के काबिल नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, बेहतर है कि हम इसे फादर बना लेते हैं। तो बात तो जरा थोड़ी सी गैर अखलाकी है। तो मैंने उसका क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि शरीफ बंदे का काम फादर बनना नहीं है। शरीफ बंदा इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बदमाश फादर बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए भी आपको होशियार एक मनफी है, और एक होशियार जो है वो चाको चबंद, यानी कि वो दुनिया की सारी मुश्किलात का मुकाबला करने वाला हो सकता है। ऐसे शख्स की जरूरत है, बिल्कुल सादे बंदे की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा कि जब खुदा काहिनों का इंतखाब करता है तो खुदा ऐसे ही इंतखाब करता है जैसे आज के कलाम में कहा कि बर्रे, जैसे अभी ये कुर्बानी की ईद आने वाली है, और इसमें कुछ शराइत होती हैं कि अगर किसी जानवर का सींग टूटा है तो कुर्बानी के लायक नहीं है,
اسے صحت مند ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے اسے صحت مند ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ جسے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا وہ کہیں گے ایسے لوگوں کو ہم فادر بنا دیں۔ ماں باپ سے خداوند کہتا ہے کہ اپنے گھر میں سے وہ سب سے اچھا برا قیمتی چیز خدا کی نظر کرو، گھٹیا چیز ہم خدا کی نظر نہیں کرتے۔ معذرت دوسرے لوگ گھٹیا نہیں ہوتے، لیکن ایک صرف بات سمجھانے کے لیے کہ آپ کو ہر لحاظ سے ذہنی، جسمانی اور عقل و فہم کے لحاظ سے آپ کو تندرست ہونا ہے، تب آپ خدا کی بادشاہی یا خدا کے کلام سنانے کے لائق ہوں گے۔ آرمی کی طرح ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمیں میڈیکل کی جانا پڑتا ہے، ہر قسم کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ ہماری اگر جسمانی یا کوئی روحانی مسائل ہے تب بھی ہمیں قبول نہیں کیا جاتا، ہمیں فیل کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس عہدے یا اس لائن میں آنے کے لائق نہیں۔ ہر 6 مہینے بعد ہمارا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمیں جانچ پڑتال کی جاتی ہے کیا یہ جو شخص خدا کی خدمت کر رہا ہے ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہے یا نہیں۔ تو خدا جب انتخاب کرتا ہے تو اس کے انتخاب کے لیے بھی وہ چیز جو دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ یہ اب میرے کسی کام کا نہیں رہا، اسے میں گرجے میں ڈال دیتا ہوں۔ اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ جب لوگ اکثر اس گرجا گھر میں چندہ بھی ڈالتے تو کہتے ہیں کہ جو نوٹ جو ہے وہ پھٹا ہے، بس بازار میں نہیں چلنا، خدا کے گھر میں ڈالتے۔ تو یاد رکھیں، جیسی نیت ویسا پھل۔ خدا تو نیت دیکھتا ہے، خدا کو ان پیسوں سے کیا لینا دینا۔ نہ یہ پیسے آسمان پر جاتے ہیں، نہ فرشتے رات کو آ جاتے ہیں لیاؤ جی صاحب دیو کہ کہاں کتنے پیسے لوگوں نے ڈالے ہیں ہم لے جاتے ہیں، خدا نے لینا۔ خدا کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خدا آپ کی نیت اور آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقصد۔ اور اسی طرح ماں اور باپ اگر اپنی اولاد میں سے بھی خدا کی نظر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، اس کو میں خدا کی نظر کر دیتا ہوں، جو اچھا ہے اس کو میں اپنے فائدے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ میں بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، لیکن یہ کہ دنیا بہت چلاک ہے، دنیا آپ سے کئی درجے آگے ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس قسم کے شاگرد میں لوگوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ پہلی بات جو خداوند اپنے شاگرد سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی اور نہ جوتی، اور لکھا ہے کہ راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ اس بات پر غور کرنا، انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ، دنیا کی خواہشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور آپ کہیں کہ جی پیسے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، پیسے سے کیا، پیسہ نہیں ہوگا، جب تک میری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو میں تو ناکام اور بالکل فیل شخص۔ اور خداوند شاگردیت کا پہلا تقاضا یہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو خادم کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جیب میں نہ بٹوا لے کر جانے کی اجازت ہے، نہ تھیلی لے کر جانے کی اجازت ہے، اور نہ جوتی۔ یعنی تمہارا لائف سٹائل جو ہے وہ بالکل شاہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا کے خادم چاہے فادر ہوں یا کوئی اور، اگر ان کی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ویسے اس کا ذاتی فعل ہوگا، اس کی جواب دہی سے خدا کو دینی۔ جیسے ہمیں اجازت نہیں ہے، جب میں یہ زندگی اختیار کی گئی تو مجھے لکھوا لیا گیا، میرے باپ کی وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہوگا، ہو سکتا ہے کئی فادر صاحبان ہیں ان کی زمینیں بھی ہیں، مربع زمینیں ہیں خوشپور میں اور اس کے بعد دوسری جگہوں پر بھی، لیکن جب وہ آزاد مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ میں چھوڑ رہا ہوں
हमारा एक फादर थॉमस मंजूर खान, वो गैर मसीही था, उसने मसीहत कबूल की और उसकी तकरीबन बहुत ज्यादा जमीन थी। 2 मुरब्बे का मतलब है 50 किले, खानदानी जमीन। 2 भाई थे और 1 बहन। और उसने कहा कि मैं ये विरासत छोड़ना चाहता। उसने कहा कि मैं विरासत में किसको दूं? उसने अपनी बहन को दे दिया, अपनी बहन को जमीन दे दी। तो फादर साहब की अपॉइंटमेंट थी कोहाट में। तो भाई ने कहा, उसने कहा कि ये इसने जमीन सब में बराबर क्यों नहीं बांटी? इसने तो ये साथ नहीं रखनी थी। तो हंगू के मकाम पर उन भाइयों ने, फादर साहब जीप पर जा रहे थे, फायर मारकर फादर को मार दिया, कत्ल कर दिया। और वो पहला पाकिस्तानी शहीद फादर था जो सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि उसने अपनी विरासत, अपनी जायदाद अपनी बहन के नाम कर दी। और भाइयों ने कहा कि ये बहन क्यों लेगी, हमने लेना। देखिए कि विरासत और जायदाद कितनी बड़ी रुकावट है खुदावन की राह में। उसने छोड़ भी दी, तब भी विरासत ने और जायदाद ने और पैसे ने उसका खत्म करवा दिया। और इसलिए जब हम सेमिनरी ज्वाइन ही करते हैं और जब हमारे आखिरी साल होते हैं, तो जब हमसे पूछा जाता है कि एक कदम और आगे बढ़ाओ, तो उसमें ये शर्त हमारे सामने रख दी कि सोच लो कि पैसा इंसान की जरूरत है, पैसे के बगैर तुम कुछ नहीं होगे, इसलिए तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। हमारा जाती बैंक अकाउंट नहीं होता। कोई मजबूरी हो तो कहीं पर बिशप साहब की इजाजत लेकर हम खोल सकते हैं कि अभी क्योंकि मुल्की वसाइल ऐसे हैं कि नए अकाउंट्स नहीं खुल रहे। तो पैरिश का एक अकाउंट होता है जिसमें 2 से 3 लोग सिग्नेटरी होते हैं, 3 लोग साइन करते हैं। आप लोग कोई चीज देते हैं, वो वहां पर जमा होती है। 3 बंदे जब तक उस चेक पर साइन नहीं करते, तब तक वो चेक कैश नहीं होता और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और इस वजह से, क्योंकि ये किसी का जात, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये, क्योंकि एक माशरती मसला है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, आप इस किस्म के अकाउंट्स नहीं खोल सकते। तो अगर आप बिशप साहब खत लिखेंगे, बताएंगे कि ये वजह है, इस वजह से इस बंदे को मैं इजाजत दे रहा हूं कि ये अपना जाती अकाउंट जो है यहाँ खोल सकता है और इसका इस्तेमाल इन चीजों के लिए होगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो इसलिए आप इंटरनेट पर शनाख्ती कार्ड मेरा ले, वहां पर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा इस बंदे के कितने अकाउंट्स हैं, इसका पता चल जाएगा इसके कितने क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, ये सारा कुछ सामने। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर कोई काहिन ऐसा करता है तो वो शायद खुदा को, कलीसिया को और अपनी जात को भी वो धोखा दे रहा है, और इसकी जवाबदेही उसे खुदा को देनी है। क्योंकि अब कहें जी फादर जी ये बात कर रहे हैं, फलां बंदे के तो है, फलां बंदे ने तो ऐसा किया। अगर उसने ऐसा किया है तो ये गुनाहे कबीरा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छा किया, करते भी है, इंसान है, गलती भी हो सकती है। लेकिन खुदावन के इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस बंदे की जो अपने आप को खादम और काहिन बनाने के लिए तैयार करता है, उसको इस चीज से दूर रहना, से कहते हैं डिटैचमेंट। फिर आप देखें कि माशरे में लिबास की ही सबसे बड़ी कदर है। जूती पहनना, लिबास पहनना, लोग इससे लोगों की शख्सियत को जानते और देखते हैं। कोई कितना अच्छे कपड़े पहनता है तो पता चलता है कि वाकई इसकी कोई पर्सनैलिटी है, कोई शख्सियत। हालांकि आप किताबों में पढ़ते हैं, आजकल तो बहुत सारे स्टेटस आते हैं कि शख्सियत लिबास से नहीं, किरदार से होती। और इसीलिए जब कभी आप लोग यहाँ पर आते हैं तो फादर साहिबान को और अपने खादमों को तो फिर तहाइफ भी देते हैं। और जैसे मैं अभी, मेरी ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी थी 29 तारीख को, मेरे घर वाले आए थे तो वो कपड़े कितने ले आए, तो मैंने कहा मेरे पास बहुत ज्यादा है। देखने वाला जब मैं पहनूंगा तो देखूंगा फादर जी को दादा बड़े पैसे आ गए, तो वंशवा ने कपड़े पाट रहे। तो बहन भाइयों ने दिए,
رشتہ داروں نے، آپ نے، کلیسیا نے، اور یہ جتنے بھی ہم لباس پہنتے ہیں یہ مانگا ہوا، یہ دیا ہوا، بھکاری کو دیا جاتا ہے، مانگنے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے میرا اپنا ذاتی اس میں کچھ نہیں کہ میں اپنے پیسوں سے کہوں گی جی میں وہاں پر جاتا ہوں اور شاپنگ کر کے آتا ہوں، کپڑے خریدتا ہوں۔ تو یہ کتنا مشکل ہے کہ آپ کسی سے مانگ کر یا کسی کے دیے ہوئے کپڑے جو ہے وہ پہنے۔ یہ اس اتوار سسٹر سے بات آئی تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ سفید لباس پہنتی، لیکن یہاں پر ہماری باجی جیسی نے ان کے سر پر دوپٹے رکھے، یہ انہیں کا آئیڈیا تھا، سر کو ڈھانپا، اور وہ اتنے خوش تھے کہ کلیسیا ہمارے لیے ایسا سوچتی ہے، کپڑے تو مل جاتے ہیں، وہ پہنے بھی ہیں انہوں نے، لیکن آپ نے انہیں یہ تحفہ دے کر یہ ظاہر کیا کہ آپ ان کی اس خدمت میں ان کے ساتھ ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی بچیاں ابھی سسٹرز بن رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ فادر جی بہن بھائی بھی دیتے تھے، ماں باپ بھی گھر میں جب جاتے ہیں دیتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہی ہے کہ کسی نے ہمارے سر کو اس طرح ڈھانپا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ یہ احمدآباد کی کلیسیا ہماری کلیسیا ہے۔ تو یہ خوشی کا اظہار، اور دوپٹہ کیا خریدا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اظہار ہے کہ خداوند کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ کلیسیا کے سامنے پھیلانا اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس گرجا گھر میں کئی دفعہ کہا کہ اگر فادر نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو یہ سمجھیں کہ خوش بختی کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، کہ اگر فادر کلیسیا کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ دو، اور اگر فادر ہاتھ ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کلیسیا میں ترقی نہیں ہے، لوگ بیکاری ہیں، لوگ یتیم ہیں، لوگ جو ہے وہ غریب ہیں، اور انہیں کسی کی مدد کی درکار ہے۔ تو کلیسیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے مانگنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خداوند کے فضل سے لوگ اس قابل ہے کہ وہ اپنے کاہنوں، اپنے چرچ اور اپنی کلیسیا کی اپنی نیک کمائی سے مدد اور ان کے ساتھ دیتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ خداوند ہمیں کہتا ہے ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو کپڑے خریدنے کی، ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو جیب میں بٹوے رکھنے کی، ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو دنیاوی چیزوں کی فکر کرنے کی۔ جب تم لوگوں میں جاؤ گے تو لوگ خود تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو انسانی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں پوری کر دے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس گھر میں جاؤ وہاں پر جو کچھ تمہیں پیش کیا جائے اس کو تم خوشی سے قبول کرو۔ آگے کی لائن ہے کہ خداوند کہتا ہے راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ دیکھیے سلام اگر نہ ہم کسی کو کریں تو ماں باپ کی تربیت کو غلط کہا جاتا ہے۔ بچے اگر کسی بڑے کو سلام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے سکھایا نہیں۔ خداوند تو کہتا ہے دشمنوں سے بھی پیار کرو۔ اگر ایسا ماں باپ کرتے ہیں تو ماں باپ کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند کا حکم دیکھو کہ وہ جو خادم ہے ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے نکلے ہو تو جہاں پر نکلے ہو وہی کام کرنا ہے، راستے میں اٹکنا نہیں ہے۔ کہ آپ کو کسی خاندان نے بلایا ہے اور آپ کہیں کہ میں چلو جا تو ادھر ہی رہا ہوں کہ 2-3 خاندان میں راستے میں بھگتا کے چلا جاتا ہوں، نہیں، جس نے بلایا ہے اس کے گھر ہی جانا ہے، فوکس وہ ہے، راستے میں کہیں نہیں رکنا، اپنا وقت اور اپنی توجہ کسی اور چیز پر نہیں دینی کہ راستے میں رک کر سلام دعا لینا شروع کر دیں کہ ان کا جنہوں نے آپ کو بلایا ہے ان کا کام تاخیر سے ہو، دیر سے شروع ہو۔ تو یہ خداوند کہتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ فل ہونا، ایک چیز پر فوکس کرنا، توجہ دینا کہ آپ اگر مشن کے لیے نکلے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو پھر دنیا داری کے کام نہیں کہ میں گزر رہا تھا تو میں کہہ کہ چلو بازار میں سے گزر رہا تھا سبزی لیتا جاؤں، سبزی اٹھا کے ان کے گھر چلا جاؤں، وہاں سے میرے توجہ 24 گھنٹے یہی سوچنا ہے کہ وہ کیا چیزیں گھر میں لے کر آنے والی ہیں، نہیں، صرف اور صرف آپ کی توجہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے۔ پھر خداوند کہتا ہے جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ پہلے خداوند سلام کرنے سے منع کر رہا ہے راستے میں،
लेकिन जिस घर में जाना है उस घर को सलाम करना, और अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, कबूल करना, और वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। आप पैदल चल के गए, पहले दौर में पैदल ही चलते थे, तो जब कभी खुदावंद का काहिन किसी के घर में दाखिल होता तो लोग उसके पांव धुलवाते थे। ऐसे भी रस्म है दुनिया सकाफती भी, पांव धोते थे कि पांव धोने से क्या होता कि वो जितनी मुसाफत तय करके आया उसकी थकावट दूर हो जाती थी। और इसी तरह जब इब्राहिम के पास 3 फरिश्ते आते हैं तो इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, मेहमान नवाजी के तौर पर वो उन तीनों के पांव धोता। तो अल्फाज क्या अदा करता है कि इससे तुम्हारे जो दूर दराज की मुसाफत है, थक कर आए हो, इससे वो दूर हो जाएगी। तो आप देखें कि ये एक खूबसूरत जेस्चर था कि वो जो खुश आमदीद कहते हैं वो दिल से कहते हैं, और खुदावंद कहता है कि तुम उनके घर में रहो वरना तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास है खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। लोग कहते जी फादर जी तुसी साढ़े घर नहीं आते। देखिए कलाम की बात कर रहा हूं। खुदावंद कहता है कि अगर जो हकीकी जिनको मैं भेज रहा हूं वो ये नहीं कि मैं इधर से गुजर रहा था, मैं कहा चलो जाना जाना ਤੁਹਾਡੇ घरों ही हो जाइए। आपको मैंने इसी वजह से कभी कहीं के बताया, मैं इधर अकेला होता हूं, मेरा भी दिल करता है लोगों के घर में जाकर टाइम स्पेंड कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है, 24 घंटे में इधर रह सकता हूं, लेकिन जब तक कोई बुलाए ना तो हम नहीं जाते, क्योंकि यहां पर खुदावंद कहता है कि जिनके घर जाओ जो कबूल करे। अगर आपने बुलाया है तो हम जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि गली गली घर घर जाके आज इधर कल उधर इसी घर में फिरते रहे। घर घर जाकर मुनादी, यस्सु के अल्फाज है, घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वहां के खाओ और वहां के बीमारों को शिफा दो। पेशावर में एक फैमिली थी फादर्स कॉलोनी में, जो हमारी कॉलोनी हमने बनाई। तकरीबन 3.5 साल मैं कैंट पैरिश में रहा। तो एक खानदान ने हर दफा बाबूजी को कहते थे कि बाबूजी हमने ना फादर जी को बुलाना है, तो उनसे कुछ वक्त ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। जब ये खानदान का बार बार जिक्र हो रहा था तो मेरी ट्रांसफर हो गई रावलपिंडी। तो मैंने कहा कि पता नहीं उन लोगों की कितनी ख्वाहिश थी दोबारा मैंने इधर आना है या नहीं आना। तो मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा कि उनके घर चलते। जब उनके घर गए तो बाबूजी को पूछा कि कौन सा घर है। जब घर में दाखिल हुए तो वो लोग परेशान हो गए। पहला सवाल उन्होंने कहा कि फादर जी आपने बताया ही नहीं और आप बताए बगैर आ गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी तो ट्रांसफर हो गई है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आपके घर को विजिट करूं। उसने कहा विजिट तो करनी है, लेकिन आज महीने का आखिरी दिन है, 29 तारीख, और हमें तो तनख्वाह नहीं मिली, तो अभी तो हमारे घर में हमने आपकी खातिर तवाज़ो के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया और हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आप हमारे घर आ गए। तो मैंने कहा आपके घर में क्या बना है? कह रहे जी आलू बैंगन बने। मैंने कहा लाओ प्लेट में डालो। बात खाने की नहीं है, बात आपके अखलाक की है, बात आपकी मोहब्बत की है, बात आपके कबूल करने की। और खुशी के साथ खुदावंद कहता है एक पानी का प्याला भी पिलाया गया हो तो वो भी अजर के लायक होता है। तो उनके साथ वहीं बैठकर वही खाया, वही ज़ियाफत की, और जो वो बरकत चाहते थे कि हमारे घर में भी फादर आए। तो ये इस किस्म के भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं
کہ اگر کسی کو بلانا ہے تو پتہ نہیں کوئی بڑا سا کھانا کرنا پڑے گا تو تب ہی شاید یہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے. ہمارے معاملے میں ایسا نہیں ہے. آپ ایک پیالی چائے کی پلائیں گے, کچھ بھی نہ دیں گے, آپ خوشی سے ہمیں بلائیں گے تو ہم آپ کے گھر میں آئیں گے, کیونکہ خداوند یہاں پر فرماتا ہے کہ جو تمہیں قبول کرے, جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے اسے تم کھاؤ, اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو, اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی. لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے, وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر کی ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر چھاڑ دیتے. کاہن کا کسی گھر سے, کسی علاقے سے, کسی شہر سے لوٹ جانا اس کے لیے بدبختی کا سبب ہوتا ہے. میں نہیں, خداوند کا کلام کہتا ہے. اور خداوند آگے کیا کہتا ہے, اور میں یہ جانوں گا کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی. میں تم سے کہتا ہوں کہ شاید وہ گھر ہو, شہر ہو, گاؤں ہو, علاقہ ہو, اس کا حال سدوم کا حال شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا. سدوم جانتے ہیں نا کیا ہوا, کہ آگ اور گندک برسی تھی کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا تھا. اور اس نے کہا کہ جو تمہیں قبول نہ کرے اور اس پر اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو کہ انہوں نے قبول نہیں کیا, اور میں انہیں سزا کیا دوں گا کہ ان کا حال سدوم کے حال سے بھی بدتر ہوگا. اور وہ 72 واپس آ کر کہنے لگے کہ خداوند تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا, بہت ساری باتوں کو اس نے بتایا ہے. یسوع آخری آیت میں کہتا ہے یہ خوش نہ ہو کہ روحیں تمہاری تابع, یہ خوش نہ ہو کہ دشمن تمہارے تابع, یہ خوش نہ ہو کہ تم بیماروں کے لیے بہت کچھ کرتے, تم دعائیا ہو, تم یسوع کہتا ہے تمہیں صرف اس لیے خوش ہونا ہے کہ یہ کام کرنے سے تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے, تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے. میں یہاں پر آ کر ڈنڈورا پیٹوں جی, میں بڑے بڑے مریضوں کو شفا دیے, آئے جی گواہی دے. میں نے بڑے لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالا, آئے جی گواہی دے. خداوند کہتا ہے یہ سارے کام تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تم اپنی زندگی کی مغفرت کے لیے کر رہے ہو, کہ یہ کام کرنے سے اگر کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو تمہاری زندگی میں اجر بڑھ رہا ہے, اور اس کا اجر یہ ہے کہ آسمان پر تمہارا نام لکھا گیا ہے. اس معاملے میں اور آپ ایک ہی لائن پر ہیں. آپ بھی خدا کی بادشاہی کے منتظر اور اس میں داخل ہونے کے خواہش مند ہیں اپنے اپنے طریقے سے. میں یہ زندگی اختیار کر کے خداوند کی خدمت کر کے خداوند کے نام کو جلال دے کر اپنی آخرت سنوار رہا ہوں. دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, کلیسیا ہو یا کلیسیا کے کاہن, سب نے ایک ہی جگہ پر داخل ہونا ہے, اور وہ ہے خدا کی بادشاہی, خدا کی قربت. اور جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے تو خداوند ہمیں یہ احساس بخشے گا. تو آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کے, یعنی کاہن ہو یا عام مومن, دونوں کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی وجہ ایک ہی ہے, وہ ہے اس کے اعمال. میں اگر کاہن ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نہیں, اپنی جگہ پر رہ کر خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے, اور آپ کو اپنی جگہ رہ کر خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. آج کا کلام حقیقتاً ہمارے لیے جو اپنے آپ کو خداوند کے خادم, کاہن اور خدا کی منادی کرنے والے کہتے ہیں, یہ تمام شرائط ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ہم نے اپنی اس زندگی میں اگر یہ اختیار کی ہے تو آپ نے اس زندگی میں کس قسم کی زندگی اختیار کر کے خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے. اور آخری الفاظ خداوند کہتا ہے کہ اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں, بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے. تو میں تو اپنی خدمت کر رہا ہوں,
आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं ताकि मेरा नाम खुदा की बादशाहत में लिखा जाए। और आप मेरी बात मानकर खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपका नाम खुदा की बादशाहत में लिखा जाए। और आज खुदावंद आप कलीसिया से भी एक गुजारिश कर रहा। क्या गुजारिश कर रहा है? वो कहता है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदावंद कलीसिया से कह रहा कि कलीसिया की खिदमत करने के लिए काहनों की कमी, आम जो कलाम सुनाते हैं उनकी कमी नहीं है। आपको हर गली में, हर बाजार में और हर जगह ये लोग मिल जाएंगे। लेकिन खुदावंद ये मर्तबा कहता है कि ये मर्तबा कोई अपने आप इख्तियार नहीं करता, सिवाय उसके खुदा जिसे हारून की तरह ना बुलाए। ये बुलावा है, ये बुलाहट। खादमीन बहुत सारे हैं, लेकिन इन खादमीन में से खुदावंद के मंसूब सिर्फ 3 लोग हैं, काहिन, बादशाह और नबी। कौन कौन है? काहिन, बादशाह और नबी। और आप कलाम को अच्छा पढ़ते और सुनते हैं। कलाम में खुदावंद ने सिर्फ 3 लोगों को तेल के साथ मसा करके उसे अपना मंसूब होने का दर्जा दिया। उसने दाऊद बादशाह को किसके साथ मसा किया था? तेल के साथ। कितने भाई थे? खुदा ने सबको रिजेक्ट किया। आखिर में उसने दाऊद कहा कि उसको बुलाओ, भेड़ बकरियां चराने के लिए गया, उसको उसने तेल के साथ मसा किया। सैमुएल नबी, नातन नबी और बहुत से अंबिया कराम, 1 लाख से ऊपर उनकी तादाद, सबको उन्हें अनॉइंटेड वन कहते हैं, जिन्हें तेल के साथ नबी के जरिए मसा किया गया। उसके बाद काहिन, हारून काहिन, उसके बाद नए हरनामे में जो काहिन और आज के दौर तक जो काहिन है, उन्हें पाक तेल के साथ और वो ही लड़ी के साथ अनॉइंट किया जाता है, रसूलों की लड़ी के साथ। क्योंकि जिन्हें हुक्म दिया गया है वो 12 रसूल थे। 11 थे लेकिन बाद में ऐड किया गया, लेकिन 12 रसूलों को ये हुक्म कि वो शागिर्द बनाए, तो दूसरा तीसरा उठ के नहीं अपने शागिर्द बना सकता। और इन 12 रसूलों की ही लड़ियां हैं जो हम हैं। और अगर मैं यहां पर काहिन हूं तो 12 रसूलों में से एक रसूल की बरकत मुझ पर है और वही बरकत मैं आप लोगों तक मुंतकिल करता हूं। ये फर्क है कि खुदावन के काहिन और मंसूब होने में और आम खातम होने में। अच्छे लोग हैं, हमसे कई दर्जे अच्छे, ये इस गिरजे में इकरार करते हैं, लेकिन खुदावन की मर्जी इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। आप अलहदा सोचते हैं, खुदा कहता है नहीं, मेरा तरीकाकार ये है। और इसलिए आज जितने भी अगर खुदावन के खातम हैं जिन्होंने जिंदगियां वक्फ की हैं, उन्हें इस कलाम की और यस्सु की हदायत पर अमल करना होगा। और अगर आप खुदा के खातम में ये चीजें नहीं देखती जो आज के कलाम में आप देखते हैं, तो वो हकीकतन खुदा का खातम नहीं है, हकीकतन खुदा का खातम नहीं है। और अगर वो पैसे के पीछे भागता है, जाहिरी सड़क बरक के पीछे भागता है, ज्यादा तवज्जो लिबास पर देता है, रहने सहने पर रहता है, दुनियावी चीजों पर देता है, हर वो चीज जो कह सकते हैं कि जो इसी को ट्रैक करती है उस पर तवज्जो देता है, तो खुदावन उसको रिजेक्ट करता है, उसको रद्द करता है। और खुदावन कहता है ऐसा खातम मेरा खातम नहीं हो सकता। आए खुदा के खातमों के लिए दुआ करें, खुसूसन काहिनों के लिए दुआ करें कि खुदावन खिदमत करने के लिए और मजदूर अपनी कलीसिया में भेज दे, मसीह खुदावन के वसीले से। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान
दम मुक़द्दस पर पाक अहले कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा आए अपने इल्तिजाएं खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। हम अपने मरहूम बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे, लाजर मसीह के लिए, एलिस लाजर के लिए, अशबील यूसुफ के लिए, गुलजार चौधरी और फिरोजा बीबी के लिए कि खुदावंद खुदा इनकी रूहों को कबूल करे, इन्हें अब्दी आराम बख्शे और इन्हें हमेशा की जिंदगी में ले जाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम खुसूसी शुक्रगुजारी की पाक इबादत खुदावंद खुदा को जानते हैं अलिशबा रमीज के लिए कि खुदावंद खुदा इस खानदानी शुक्रगुजारी को कबूल करे और इस खानदान को अपने फजल से मामूर कर दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम खानदानों के लिए जिन्होंने अपने खानदानों से खुदावंद के हुजूर खिदमत करने के लिए अपने लखते जिगर, अपने बेटे, अपनी बेटियां खुदावंद के हुजूर पेश की हैं नजराने के तौर पर। खुदावंद इसके वसीला से उनके खानदानों को बरकत दे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा अपने पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए और मजदूर भेजे, नौजवान लड़के और लड़कियों में ये शऊर पैदा करे कि वो खिदमत के जज्बे से शर्मसार होकर कलीसिया की खिदमत करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी गुनाह ताकत के सरचश्मे जो दुआएं कलीसिया ईमान से तेरे सामने पेश करती और जो उनके दिलों में है उन्हें कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। तशरीफ रखें और नजराने का गीत गाएं।
आपके हुजूर मकबूल हो। ऐ खुदावंद खुदा, ये नजराने तेरे पाक नाम पर पेश किए जा रहे हैं, अता कर कि ये हमें पाकीज़गी दिलाए और कि हम इसके असर से रूहानी जिंदगी पर अमल करने की तरफ रोज बरोज ज्यादा मायल हो जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे का शुक्रिया अदा करें। वो तेरा कलमा है और उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूह कुदरत की कुदरत से इंसान बना और कुमारी माँ से पैदा हुआ। उसने दुख सहते वक्त अपने हाथ सलीब पर फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसीलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम मुशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आग में बाला और होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आग में बाला और होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाकरू को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अरशद और अपने तमाम काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे लाजर, एरिस लाजर, अशबीर, गुलजार चौधरी और फिरोजा बीबी पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी इसके साथ हो। हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका मुबारक शौहर, मुबारक रसूलों और उन तमाम मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने हाथ फैलाकर यीशु की सिखाई दुआ में शामिल हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोजीना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श दे तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश न करने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे विनत करते हैं हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उससे वो सलाम तुझे अताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। ऐ खुदा के बर्रे तुझे हमारे गुनाहों को उतारे जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे हमारे गुनाहों को उतारे जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे हमारे गुनाहों को उतारे जाता है, हमें साफ रहम कर। अजीज भाई बहनों, यह है खुदा का बर्रा जहान के गुनाहों को छड़ जाता। हम सब मुबारक हैं जिस पाक बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा जिंदगी के लिए महफूज है। मेरी जिंदगी पे तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल
ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کہ ہم اتنی بڑی نعمتوں سے آسودہ ہو کر تیری نجات دینے والی بخشش پائیں اور تیری حمد کرتے رہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ مسیح میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہمارے اس خطے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں
خطے سے مراد پورا پاکستان ہے، اور پاکستان اسے ہم شمالی ہندوستان بھی کہتے ہیں، اور جو جنوبی ہندوستان ہے وہ جہاں پر ابھی انڈیا موجود ہے۔ یہاں پر ایک روایت ہے کہ کسی فقیر جب کبھی خاندان میں برکت لانی ہو تو وہ سنیاسی لوگ، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو تارک تعلق ہے، جو جنگل و بیابان میں سنیاس کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ ہمارے گھروں میں آئیں، اور پھر وہ گھر کیا کرتا تھا کہ خاندان ان کے لیے ضیافت تیار کرتا تھا۔ جب وہ ضیافت تیار ہوتی تو وہ جو جنگل بیابان میں رہنے والے فقیر ہیں، ایک فقیر مانگنے والا آتا ہے اور ایک فقیر جو دنیا سے بالکل بے غافل، کھانا کھانے کے بعد اسے جب خوشی ہوتی تھی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس خاندان کو برکت دیتا تھا، اور اس کے منہ سے وہ خوشی سے الفاظ نکلتے۔ تو اسی لیے میں بھی ان فقیروں میں شامل ہوں، اور میں ذاتی طور پر آپ سب کو ہاتھ اٹھا کر برکت دینا چاہتا ہوں۔ خوش ہوں کہ آپ نے پچھلے اتوار جو سارا پروگرام تھا اس سے کامیاب ترین بنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیے اس کام کے لیے، زوردار تالیاں، کیونکہ آپ لوگوں کی مدد سے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ پہلے تو میں پاپائی سفیر کے جو تاثرات ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ خیر انہوں نے ادھر بھی بتایا، وہ انگریزی زبان میں نماز کر رہے تھے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کچھ مدد نہیں کر رہے لوگوں کی۔ تو میں نے کہا کہ یہاں زیادہ تر، سارے نہیں لیکن زیادہ تر لوگ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں ان کے جواب بھی انہیں پتا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس بات سے بھی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ خدا کا فضل ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری اس کلیسیا کے لوگ جو ہیں انہیں زیادہ ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کریں ایسا کریں، اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ آپ لوگ نماز میں جواب بھی ان کے دے رہے تھے۔ تو ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ انہیں اردو نہیں آتی تھی، اور ہم ساری نماز انگریزی میں کرنی پڑی، لیکن سارا کچھ ایسے کہ اس نے کہا کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ ادا کیے، انہوں نے کہا پاکستان کے تقریباً سب پیرشز میں وہ گئے، بڑے بڑے بھی، امیر ترین پیرشوں میں بڑا پرجوش استقبال بھی ہوا۔ لوگوں نے، وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں یہ پیسوں کے ہار ڈالے جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیسے نہیں، لیکن وہ لوگوں کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ ان کے خوش آمدید کہنے میں ایک ہوتا ہے کہ اسے کہا گیا جی ہاتھ پا دیتا ہے، پڑھو جی اے تساں پانا ہی پانا ہے کہ ساڑی عزت بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کسی کلیسیا کے بندے کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ ہماری عزت بڑھانی ہے اور آپ نے پاپا اسویر کو اتنے ہار ڈالنے ہیں کہ وہ ہار دیکھ کر خوش ہو جائے۔ وہ کہا میں ہاروں سے خوش نہیں ہوا، اور مجھے سب سے زیادہ اچھا ایبٹ آباد میں آ کر لگا کیونکہ لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی اور وہ دل سے تھی، اور وہ حقیقتاً مجھے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ یہ چیز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جو ہم چاہ رہے تھے خدا نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا موقع دیا۔ تو ایک دفعہ ہم اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا تو اس سارے چھوٹے سے رکھا کہ میں بار بار کہہ رہا تھا نا، میں نے کہا جی ہمارا چھوٹا سا پیرش ہے تو ہمارے لیے انتظامات کرنے تھوڑے مشکل ہو گئے، چرچ بہت چھوٹا ہے اور اتنے سارے لوگ آ جائیں تو اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی، بڑے بڑے پروگرام بھی ہو، شادی بیاہ بھی ہو تو سب ہی خوش نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی۔ لیکن آپ مہربانی کر کے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے جگہ کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے، انتظامات کی وجہ سے، اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں تھا، باقی سارے علاقوں میں پاکستان کے تقریباً 98% لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں، 98% لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں زمین پر؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر بتایا کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر ہم اسپیشل جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ خدا کو
اور یہ حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے. یہ بینچز جو ہیں یہ ویسٹرن ہے، باہر سے نظام ہے کہ ہم بینچز پر بیٹھ کر عبادت کریں، اور انگریز لوگ جو ہے وہ جب چرچ میں آتے ہیں تو پھر وہ جوتی بھی نہیں اتارتے، کیونکہ وہاں پر یہ رواج ہی نہیں ہے، اور وہ بینچوں پر بیٹھتے ہیں، کارپیٹ نہیں ہوتے، اور وہ اسی طرح آتے ہیں. اور پھر جب یہ سارا نظام سسٹم چلتے ہیں تو انگریزوں جیسا ہمیں اپنے اندر ماحول بھی پیدا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر لحاظ سے ان تمام نظاموں کا، ایک چھوٹی سی صرف مثال کا ختم کرنا، شادی ہوتی ہے ریچول پہنتے ہیں لوگ، یہ سارا ویسٹرن ہے. تو لیکن انگریزوں کا لباس پہن لینے سے انگریزوں جیسی خوبیاں بھی آنی چاہیے کہ اگر 11 بجے کہا گیا ہے، 10 بجے کہا گیا ہے تو 10 بجے ادھر بھی آنا ہے. تو انگریز کا لباس پہننے سے ہمیں انگریزی اپنے اندر جو ہے عادات اور وقت کو بھی، لباس انگریزی ہو اور ہماری باتیں جو ہے یہاں کی لوکل ہو تو یہ بھی اچھی نہیں لگتی. تو زیادہ تر 98% لوگ جو ہے وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہو نہیں سکتی کہ ہم نیچے بیٹھ کر خدا کو دیکھیں جو اونچا ہے اور ہم نیچے ہیں. یہ حلیمی اور فروتنی کی نشانی. اور اس وجہ سے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو بہت بزرگ ہے، پنجابی کہتے ہیں گوٹے گٹے کام نہیں کرتے، یہ ایسے لوگ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے. ان کے لیے بہت ساری ایسے وسائل بھی ہیں. تو لیکن میں یہ منع نہیں کر رہا، لیکن آپ سے میں صرف ایک خوش ہو کے ایک گزارش بھی کر رہا ہوں. بینچ تو ہم بنوا نہیں سکتے، کم از کم ایک خاندان جو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جگہ کا مشکل ہوتا ہے، آج کل پیڑے ملتے ہیں لوہے کے، تو ایک ایک پیڑا ہمارے چرچ کو گفٹ کر دیں. جو جگہ خالی ہے ہم وہاں پر رکھ کر آپ لوگ ہی بیٹھے اس پر، لیکن کم از کم آپ لوگ کبھی جگہ، کیونکہ ابھی خدا کا فضل سے کلیسیا آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، ہمارے پاس جگہ کم ہے. تو کئی دفعہ سوچا کہ یہ بینچ نکال کر یہاں پر فارم نیچے ڈال کر آپ کو نیچے بیٹھنے کے لیے کہا جائے. تو یہ دیکھیں مسجد ہو، مندر ہو اور خدا گھر ہو، عبادت کے لیے، دعا کے لیے ہمیں زمین پر بیٹھنا جو ہے یہ سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے. حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو نظام کے حوالے سے، کیونکہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ لوگ آ جائیں اور وہ آگے اور ان کو بٹھانا ہمارے لیے مشکل تھا، تو اس نظام کی میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاپائی سفیر جب یہاں پر آئے تو سیکیورٹی کے زیادہ انتظامات کرنے پڑے. پہلے ڈی پی او آفس میں درخواست، پھر ڈی سی آفس میں وہاں پر درخواست گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، کیونکہ وہ وہاں سے انویسٹر ہے یہاں پر آ رہے ہیں تو ایک اور درخواست دے جو این او سی ہوتی ہے کہ دوسرے صوبے کی حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے پھر ہر ضلع میں انہوں نے ان کے چھوٹے چھوٹے اسکارٹس کا انتظام کیا کہ وہ انہیں ہر ضلع میں ان کی معاونت کرتے، اسلام آباد سے لے کر یہاں تک وہ پہنچے. اور اس کے لیے میں جو انتظامات کیے ہمارے بھائی وقار اور ہمارے بھائی پیٹر روسیل نے، جنہوں نے دن رات حکومت کے ساتھ رابطے میں رہ کر اور ان کی معاونت سے، تعاون سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور ڈیوٹی، ایک تو سیکورٹی جو باہری رہی، ایک میں نے ایک اور شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو جیسے ایک پرسنل گارڈ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی اتنی نہ ہوگی، یہ پورا شہر ہے، تو میں نے اپنے بھائی سہیل گوری کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے پاپائی سفیر کے آگے پیچھے رہنا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو تو آپ جو ہے ان کو سنبھال لیجئے. تو انہوں نے گیٹ سے لے کر جب تک وہ یہاں سے گئے نہیں انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی. تو ہم اپنے بھائی سہیل گوری کا بھی نہایت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی وقار اور پیٹر کی وساطت سے ضلع انتظامیہ کے لیے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. آپ مہربانی سے ہماری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا. اور اس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ اپنے بھائی گریگری راشد کا اور اینتھنی وکی کا، اور اس کے ساتھ بھائی رحمت
और भाई यकूब गिल साहब का, कि जिन्होंने चर्च के सारे गार्डन, इंतजाम, सफाई सुथराई और ये कह सकते हैं कि बाहर से जितने भी सारे इंतजाम थे ये सारे कंपाउंड के, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी पैरिश की जिम्मेदारी समझते हुए मेरे कहने के बगैर ही सारा कुछ अच्छे तरीके से मेहनत करके किया। तो मैं चाहता हूँ अपने इन भाइयों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस मेहनत का। मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी फादर ने फोन किया, उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया है तो आपके पैरिश के तो इतने वसाइल नहीं है, तो आपके कितना खर्चा हो गया होगा। मैंने कहा कोई खर्चा नहीं हुआ, मुझे तो 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ा। घर में जो मेहमान, सिस्टर्स, फादर्स और बाहर से आए हुए मेहमान थे 20-25 से ज्यादा थे, तो ज्यादा खर्चा खाने का होता है। तो हमारे भाई मार्टिन विनोद साहब ने कहा कि आप जिम्मेदारी ना लें, ये सारे उनकी पूरी फैमिली, खानदान ने किचन में घुसकर सारा कुछ निजाम, अपने घर से बर्तन भी लेके, क्योंकि हमारे घर बर्तन भी नहीं थे, तो सारा कुछ उन्होंने वहां पर ये मेहमानों को संभाला। और अंदर जो पापाई सफीर थे उनका सारा निजाम के लिए, खाने पीने के लिए शकील और शमा ने और सिस्टर सहबात ने मिलकर उनको अंदर संभाला। यानी मुख्तलिफ 2 पोर्शंस में उन्होंने मेहमानों को संभाला, और ना मुझे घर की फिक्र थी और ना खर्च की फिक्र थी। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तालियां बजाकर आप उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये मदद की। और दूसरा जो कलीसियाई कह सकते हैं कि यादगारी शील्ड्स होती है और वेलकम्स होते हैं, उनके लिए भी हमारे भाई मिस्टर और मिसिस मुश्ताक और मिस्टर हारून उनकी फैमिली ने और बाजी बाबरा और भाई मुनव्वर ने खानदानी तौर पर पापाई सफीर को शील्ड्स बनाकर अपनी तरफ से सारा कुछ ऊपर मैटर लिखा गया, ये उनकी तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि ये हमारे पैरिश की तरफ से, ये सबसे बड़ी बात है। फादर बनाकर दे भी जाता है तो फादर तो यहाँ का कोई नहीं है, फादर तो बाहर से आया हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी तरफ से ये बनाकर पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये आप लोगों का प्यार है उनके साथ। फादर तो कहीं पर भी उन्हें तोहफा दे सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा जेस्चर था जो उन्हें पसंद आया। उन्होंने मुझे पूछा ये आपने बनवाई है? मैंने कहा नहीं जी, उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाई है, मुझे सिर्फ उन्होंने नाम लिखवाया कि हमने ये पेश करनी है और उन्होंने पेश किया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तालियां बजाइए इनके लिए भी कि उन्होंने ये हमारी मदद की। और उसके बाद स्कूल, आप बताएं स्कूल के आप ही के बच्चे थे, कितना अच्छा टैबलो उन्होंने पेश किया। अगर मौजूद है, नहीं तो उनके टीचर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, तो ये भी बड़ा खर्चा होता है। टीचर्स माँ बाप को कहते हैं कि लिबास तैयार करें, सब कुछ उन्होंने करना है, तो ये माँ बाप का भी कंट्रीब्यूशन है, स्कूल का तो है, लेकिन तैयारी मोटिवेशन स्कूल ने दिया, लेकिन माँ बाप ने अपने पैसे से वो पोशाकें और खुराकें तैयार की, लिबास तैयार किए, प्रोग्राम में हिस्सा डाला, बच्चों को शामिल किया और स्कूल ने मिलकर एक एक्सीलेंट प्रोग्राम तैयार किया। और बड़ा डिसेंट था, थोड़े से लोग थे, लेकिन ये कि बड़ा डिसेंट तरीके से दिली तौर पर लग रहा था इन बच्चों ने खुश दिया। तो सर जावेद इकबाल, उनके पूरे असातिज़ा, पूरा स्कूल और उन वालिदैन के जिनके बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पापाई सफीर का यहाँ आना हमें तो नहीं महसूस हो रहा था, वो एक नॉर्मल सी विजिट थी, संडे की इबादत करनी थी, लेकिन उनकी ये विजिट जो है ये एक इंटरनेशनल मीडिया बन गया। पाकिस्तान में फिलिपाइन से हमारा एक न्यूज चैनल है जिसे RBA कहते हैं, उर्दू सर्विस है, वैसे यहाँ पर पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाता है। उन्होंने फेसबुक से, जैसे ये ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ से ये सारी वीडियोस ली और उसकी एक रिपोर्ट बनाई और फिर उन्होंने पेश की। फिर ये वेटिकन इटली में ये मुख्तलिफ ज़बानों में, इटालियन में, लैटिन में इसका तर्जमा करके, ये वहाँ का एक एडमंड टेलीविजन है, वहां पर उनकी इस तकरीर को बताया गया कि वो यहाँ पर आए थे और लोगों के बाद फिर डिफरेंट मैगजीन्स हैं जिसमें रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं
کہ یہ پاپائی سفیر یہاں پر کیوں آئے, آنے کا مقصد کیا تھا. اس وجہ سے اس علاقے اور پیرش کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کئی جگہ اتنی مشہور نہیں ہوتی, لیکن مشہور شخصیات کے آنے سے وہ جگہیں مشہور ہو جاتی. اور اس وجہ سے پہلے ایبٹ آباد کسی اور وجہ سے مشہور تھا, آپ جانتے ہیں کس وجہ سے مشہور تھا, کہ اسامہ بن لادن کی وجہ سے. لیکن جب یہ کنسپٹ انہوں نے باہر کی دنیا نے سنا کہ ایبٹ آباد میں یہ لوگ ویلکم, روایتی ڈانس اور یہ اور لوگوں کی کس طرح کی پارٹیسپیشن ہے, اور پتہ چلا کہ یہاں پر کرسچنز بھی ہیں, آزاد ہیں, پاپا اسفیر آزادی سے آگے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو ایک دنیا کا پازیٹیو رسپانس گیا یہاں سے. اور مجھے کئی نیوز کاسٹر جو پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ انٹرویوز بتائیں وہ یہاں کیوں آئے تھے. اور پھر میں نے بتایا کہ یہ ہماری عام عبادت تھی جس میں انہوں نے حصہ لیا. تو اس کے لیے بھی یہ میں چیزیں توقع نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ آن لائن بتا رہا ہوں کہ خدا کے فضل سے یہ اعزاز بھی ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد کی کیتھولک کلیسیا کو حاصل ہے کہ اگر ایبٹ آباد کا کسی وجہ سے نام بدنام تھا تو آپ لوگوں کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اچھے لفظوں میں یاد کیا گیا. اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے میگزین ساتھوں میں یہ ساری تصاویر جو ہے وہ پبلش ہوئی ہیں, اور جو ہمارے بچوں نے پاک شاکت لی ان کی تصویریں ہیں, باقی ہیں یہ خود ہی انہوں نے لی ہیں اور ان کی تصویروں کو انہوں نے پبلش کیا. اور انگریزی زبان میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اور ہماری کوائر نے تو دھوم مچا دی ہر جگہ. سسٹریں جو ہیں وہ بڑی سسٹر سے بات آئی تھی, اور وہ خواتین ہیں تو خواتین بڑی باریکی سے ساری چیزوں کو دیکھتی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے فادر جی یہ کوائر جو ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے. میں نے کہا میں سچی بات بتاؤں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ان کی اپنی ہی محنت تھی اور ان کی کوشش تھی. خاص طور پر انگریزی زبان اور لاطینی زبان میں چاہے دو ہی گائے ہیں لیکن اتنے پرفیکٹ گائے ہیں, وہ آن لائن انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے سنا یہ ان کی کوئی ویسے ان کو پھنڈان پنجابی کرنے پھنڈان وہاں سے تعریف نہیں ہے, حقیقتاً انہوں نے بہت خوبصورت گایا. اور یہ کریڈٹ جو ہے اس کوائر کو جاتا ہے, آپ ہی کے بچے ہیں, آپ ہی کنٹریبیوشن ہے, آپ ہی کا چرچ ہے. ان کے لیے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے اور صحیح حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ یہ میں چاہوں گا آخر میں جب میں یہ ختم کروں تو یہ کوائر جو ہے دوبارہ سے وہ انگریزی زبان کا گیت جو ہے وہ دوبارہ سے گائے, اور پھر ہم اس کے ساتھ ختم کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اور چیزوں کا بھی شکریہ ادا کرنا. کچھ چیزیں ہیں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن دل بھی اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤں. یہ اس دن یہ جو لباس پہن رہا ہے گرین کلر کا, یہ ایک خاندان نے کہا کہ فادر جی یہ بتانا نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس دن نیا لباس جو کاہن کا ہے ہمارے پاس موجود ہے 3-4 پڑے, یہ بہت مہنگا ہوتا ہے, 10-15 ہزار اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے, اور یہ بڑی دور سے منگوانا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے یہ منگوا کر کاہن کو دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فادر جی تو ہٹائے. فادر یہ نہ کہا جائے کہ یہ فادر جی لبا دیتا سے نال ہی لے گئے. تو یہ ان کے خاندان کی طرف سے ہے, اور جب بھی میں پاکماز کروں گا ان کے لیے دعا ہوگی. تو میں ان کا بھی غائبانہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ تحفہ مجھے دیا. ایک اور ہماری انٹی نے عبادت کے لیے سارے انتظامات کے لیے مجھے 5000 دیا, اور انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں بس میرے لیے دعا کیجیے گا. تو خداوند نے بڑی برکت دے, ان کے لیے دعا گو ہوں. اس دن بھی دعا کی, لگاتار دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کی یہ جو غائبانہ خدمت ہے, لوگوں کو سامنے نہیں آنا چاہتے, ان کو بھی وہ سامنے رکھتے ہیں. تو شکریہ ادا ہم ان کا بھی کرتے ہیں. خداوند نے بڑی برکت دے. انہوں نے کاٹ پیسے دیتے اور یہ ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ نام نہیں لوں گا لیکن یہ بتانا کلیسیا کو ضروری ہے. ہمارے چرچ میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا نیا ساؤنڈ سسٹم آپ نے دیکھا ہے کہ لگا, لیٹسٹ نظر آ رہا ہے. یہاں پتہ نہیں چلا, یہ اسپیکر ہے 2 ہمارے پرانے ہیں, 2 اور لائے گئے ہیں. یہ پرانی چیزیں انہیں
چینج کر کے اور ان کی قیمت بھی بیچ میں ڈال کر نیا ساؤنڈ سسٹم جو ہے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں دیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے. ان کا فادر جی میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا اگر آپ نے کلیسیا کے سامنے یہ بتایا. بس میری خدمت، میری یہ خواہش تھی کہ جب پاپا یہ سفیر آئیں تو یہ اس گھر میں نئے مائک کے ساتھ یہ تاریں، ہر ایک مائک نیا ہے، ہر ایک تار نہیں ہے، پرانی چیزیں بھی پڑی ہیں ساری ساتھ ہیں، یہ ساری نئی ان کی سپردگی میں ہے لیکن ہر چیز نئی ہے. اور یہ ان کی مہربانی ہے. تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے خرچ کیا ہے. تو میں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں لیکن آپ بھی تاکہ ہم جا کر دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیجیے. آخر میں باجی جیسمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ذہن میں یہ بات آیا کہ فادر جی مہمان تو آ رہے ہیں تو سسٹریں بھی آ رہی ہیں تو سسٹروں کو تحفہ کیا دیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی سوچے. تو انہوں نے وہ ڈبٹے ذہن میں آیا کہ اب رنگین ڈبٹے تو وہ بیچاریاں نہیں پہن سکتی تو میں انہیں یہ تحفہ دوں گی. اور انہیں وہ اتنی خوش تھے اور ان کی خوشی کا میں نے پیغام بھی آپ کو بتا دیا. تو باجی آپ کا بہت شکریہ آپ کی اس خدمت کے لیے. خدا آپ کو برکت دے اور ہمارے بھائی جمیل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں ہم اپنے ڈومیسٹک سٹاف خاص طور پر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بتا رہی ہوتی. جب سے میں ایبٹ آباد میں آیا ہوں بہت سارے گروپ آتے، 32 33 33 40 لوگ. وہ ہمیں فون کرتے ہیں فادر جی ہم آ رہے ہیں تو ہم ناشتہ ساتھ لے کر آئیں گے تو آپ اپنا دوپہر کا ہمارے لیے کھانے کا ارینج کرتے، پیسے وہی دیتے. تو مہمان آ جاتے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 گروپ پچھلے مہینے میں اور یہ یکے بعد دیگرے آ گئے. اور کئی دفعہ نہیں پتا چلتا کہ ان مہمانوں کو سنبھالتا کون ہے. میں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ اشخاص ہے دونوں میاں بیوی شکیل اور شمع کہ وہ بیچارے کھانے کا بھی، رہنے کا بھی، واش روم کا بھی سارا کچھ انتظام کرنا، پھر بریانی پکانا بڑے دیچکے میں، پھر انہیں ڈبوں میں پیک کرنا، پھر ان کی گاڑی میں چھوڑنا، پانی بھر کے ان کو دینا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر گھر کی صفائی کرنا. اور 10 سے 15 گروپ لگ کے بعد دیگرے ہیں اور پھر مہمان فادر آتے رہتے ہیں، سسٹریں آتی رہتی ہیں اور پھر ان کو سارا دن یہی ہے کوئی نہ کوئی آ گیا کسی کو سنبھالنا ہے. تو یہ بڑی خدمت ہوتی ہے. بہت سارے کام ہیں. ابھی آج اس اتوار چرچ جو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جوس کے ڈبے پھینکے ہوئے تھے، بوٹلز تھی وہ پینے والے، بچوں نے چنگمز تھی وہ ساری چرچ میں پھیلائی ہوئی تھی. ہر جگہ پر یہ اس کے ریپرز تھے جو لیز کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، بہت سارا گند تھا اس چرچ کے اندر اور اس کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنا. ہر اتوار کو آپ کو چرچ کا اندر جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے. تو کئی دفعہ یہ بھی خدمت ہوتی ہے. تو اگر ان باتوں کی ہمیں حوصلہ افزائی نہ کی جائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم انہیں کوئی اتنی تنخواہ نہیں دیتے. یہ سمجھیں کہ یہ خدمت ہی ہے جو وہ کر رہے ہیں اور بغیر اس خدمت ہے بغیر پیسوں کے. تو ہم نے صرف رہنے کی سہولت انہیں دی ہوئی ہے، باقی سارا کچھ جو ہے گھر کو سنبھالنا ہی نہیں کیا. اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سب سے مین کردار ہوتے ہیں، فادر تو بس ایک قسم کا باس ہی ہوتا ہے، یہ کرنا ہے. اور رابطے کے لیے بابو جی بزرگ آدمی ہیں لیکن سب سے زیادہ بھاگ دوڑ ان کی ہوتی ہے. فونوں پہ رابطہ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے وہ کرنا ہے. کسی نے کیا ساری ترتیب بنا کر وہ مجھے دیتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے، آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بوا جی جو ان سارے کاموں میں دعا کرتے ہیں، کہتے فادر جی پروگرام ہونے والا ہے، میں دعا کر، وہ پہاڑی پہ آ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، فادر جی دعا کرتی ہے سب کچھ ہو جائے گا. سب کچھ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا پروگرام بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی جب تک سارے مل کر کچھ نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں بابو جی کا اور بوا جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے کہ انہوں نے یہ کرنا. باجی برجیس نے یہ ایک آئیڈیا پیش کیا کہ ان کا ویلکم کیا جائے ننسی صاحب کا. الفاظ تو ساری کرتے ہیں. ان کی بیٹی نے وہ سارا کچھ لکھا اور پاپا سفیر وہ واحد چیز ہے جو اپنے ساتھ لے گئے. ویسے شکریہ ادا کر کے وہ تمہار تیار کیا جیسے بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے
تو باجی آپ کے اس آئیڈیا کے لیے بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے اجرات کو بھی استعمال کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہو، جیسے دیکھا نا آہستہ آہستہ یاد آتے جا رہے ہیں مجھے، تو مہربانی سے غصہ نہ کیجیے گا۔ اگر مجھے یاد آ گیا تو اگلا دوار ابھی باقی ہے، مجھے یاد آ جائے گا کہ میں نے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ سیکیورٹی میں ہاں میں نے اپنے بھائی تنویر اور واجد اور لڑکا عامر جو ایک کیسا کو نظر نہیں آتا لیکن سیکیورٹی کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی ان کو شکریہ ادا نہیں کیا، تو کبھی نہیں کہتے فادر جی ساڈا کیوں نہیں شکریہ کرتے تسی، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کی موجودگی میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند نے بڑی برکت دے اور اپنے اتحاد کو بھی استعمال کرے۔ سب کے لیے جو نام میں نے بتا دیے ہیں، جو رہ گئے ہیں، ان کے لیے ایک بھرپور تالی بجا کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ دلی طور پر میں نے آپ کو کہا میں بہت خوش ہوں اور کسی سے کسی قسم کا کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام پروگرام جو پاکستان میں ہوئے ہیں، ہمارے چرچ کا پروگرام جو ہے سب سے اچھا تھا، اور بات وسائل کی نہیں ہوتی، پیسوں کی نہیں ہوتی، گفٹس کی نہیں ہوتی، بات آپ کے جذبے کی ہوتی۔ تو اسی لیے آئے خداوند کے حضور اس شکر گزاری کا ہم گیت گاتے ہیں، اور اگر آپ 2 منٹ دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن تو رش تھا، گرمی تھی، تو آپ ان بچوں سے وہ انگریزی والا گیت سنیں۔ مجھے کسی نے کہا کراچی سے کہ فادر جی انہیں دوبارہ کہیں کہ یہ گیت سنا دیں ہمیں، تو دوبارہ سنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو جیسا بھی ڈالیں گے وہ آ جائے گا، قبول ہے، وہ بھی سنا تھا میں نے۔ دیر میں تیاری کر رہے ہیں، ہماری پتہ نہیں قسمت ایسی ہے، آج ٹرانسفارمر جل گیا، ٹرک تاروں کو لے کر چلا گیا، تو میں نے کہا آپ کے گھروں میں بجلی ہے، ادھر نہیں ہے، تو جتنی جلدی گیت گائیں گے تو لوگ جلدی اپنے گھروں کو جائیں گے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ Jesus, you're the one I love. You're the one I know. You're the one who makes me strong. Spirit in my soul. Jesus, you're the one I know. You're the one I know. Jesus, you're the one I love. You're the one I know. You're the one who makes me strong. Spirit in my soul. And open for the song. صرف 2 منٹ اور ہمارے بھائی مشتاق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، صرف 2 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد برکت دی جائے گی۔
مسیح میں سب کو سلام۔ فادر صاحب نے سب کا شکریہ ادا کر دیا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ جن کا چرواہا اچھا نہیں ہوتا ان کی بھیڑیں جو آگے پیچھے بکھر جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اچھے طریقے سے ارینج ہوئی، اچھے طریقے سے سارا کچھ مکمل ہوا۔ بابا سفیر صاحب نہایت خوش ہو کے گئے، جو شاید ہماری توقعات نہ تھی کہ ہم اتنا کر پائیں گے۔ تو یہ سارا کریڈٹ جتنا بھی ہے میرے خیال کے مطابق، اور شاید آپ بھی متفق ہوں گے کہ ہمارے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر ولیم ناصر صاحب کو جاتا ہے، جن کے ہم اور دوسرا فادر صاحب دو برادر صاحبان بلائے تھے جنہوں نے شانہ بشانہ قدم بہ قدم کویت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر ایونٹ میں انہوں نے رہبری بھی کی، رہنمائی بھی کی، ساتھ کام بھی کیا۔ تو آپ پوری کلیسیا ان کے لیے بھی تہ دل سے مشکور ہے کہ ان کی محنت سے یہ پروگرام ہم دوبارہ پھر فادر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہر بندے کو، ہر شخص کو ساتھ لے کر چلے اور یہ پروگرام اتنا احسن طریقے سے سر انجام ہوا۔ تھینک یو فادر جی۔ آئے ہم سب برکت کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، کھڑے ہو جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے جائیں، خدا کا شکر۔